اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، اور وہی ایک آسمان میں خدا ہے، وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور زمین میں بھی خدا ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، وہی بہت دانا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا اور اس کی حکمت و دانائی کا ذکر ہو رہا ہے۔ پچھلی آیات میں مشرکین کا ذکر ہوا، ان کے باطل نظریات کا ذکر ہوا کہ وہ اللہ کے علاوہ اور بہت سی چیزوں کی پوجا کرنے والے تھے، اور ان کا یہ بھی نظریہ تھا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ بعض انبیاء کے بارے میں بیٹے کا ان کا نظریہ تھا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے ان باطل نظریات کی نفی اور رد کرنے کے لیے بھیجا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں میں معبود ہے، یعنی آسمانوں میں بھی اسی کی عبادت کی جاتی ہے، آسمان کی مخلوق اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتی۔ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور زمین میں بھی صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ، اور وہ حکمت والا ہے، دانا۔ اور حکمت کا جو معنی کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو مقام کسی چیز کا ہو وہیں پر اس کو رکھنا، یہ حکمت ہے۔ انسان اگر اپنی ذات میں غور کرے، اپنے جسم کے اوپر غور کرے، تو جگہ جگہ پہ اللہ کی حکمت ظاہر ہوتی ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اور یہ اسے دست قدرت کا شاہکار کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قدرت والا وہ ہاتھ جس نے اس کو بنایا ہے، یہ اس ہاتھ کا شاہکار ہے، یعنی تمام مخلوقات سے اس کو افضل بنایا اللہ پاک نے۔ اور ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی۔ تو اس کو کس طرح بنایا؟ اپنے جسم پر اگر ہم غور کریں، ہمارا دماغ کہاں ہونا چاہیے تھا؟ جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں، یہاں دماغ ہے۔ اور آنکھیں کہاں ہونی چاہیے تھی؟ جہاں ہونی چاہیے تھی آنکھیں وہیں ہیں۔ اگر یہ پاؤں کے قریب کسی جگہ پہ ہوتی، ہماری آنکھیں ٹانگوں میں ہوتی، تو اتنا فائدہ تو نہ ہوتا نا جتنا یہاں ہے۔
ہماری یہ سانس لینے کی جگہ یہ ناک ہے، یہ کہاں ہے؟ منہ ہے، اور منہ کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں غذا کا محتاج بنایا ہے۔ اس ظاہری زندگی کی بقا کے لیے غذا کی ضرورت ہے، اور غذا کو پھر چبا کے ہم اپنے معدے میں ڈال سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دانت دی۔ اور یہ آنکھ بڑی نازک چیز ہے، ہم جب ہوش میں ہوتے ہیں تو اس کی حفاظت کرتے ہیں، جب نیند آتی ہے تو سب سے پہلے ہماری آنکھ بند ہوتی ہے، اس کے اوپر ڈھکن آ جاتا ہے کہ کہیں اس کو نقصان پہنچانے والی کوئی چیز اس میں داخل نہ ہو جائے۔ اور ہمارے جسم کے اندر سے، معدے کے اندر سے جو فضلات غذا اندر جاتی ہے، اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی مشینری فٹ کر دی کہ اس مشینری کے اندر وہ مشینری چل رہی ہے، اور اس غذا سے کیا کیا ہمارے لیے بنا رہی ہے۔ اس سے خون بھی بنتا ہے، اس سے گوشت بھی بنتا ہے، اس سے، اور جو فضلات ہیں ان کے خروج کا اللہ پاک نے کیا نظام رکھا ہے۔ وہ فضلات بڑے پیشاب کی صورت میں، چھوٹے پیشاب کی صورت میں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جگہ بھی کسی اور جگہ فٹ نہ ہو سکتی، اگر ایسا ہوتا تو بہت زیادہ نقصان ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کو ظاہر کر رہی۔ اگر انسان انسانیت سے کام لے، ڈنگر نہ بن جائے، اولئک کالانعام بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بعض دفعہ انسان ڈنگر ہو جاتا ہے اور ڈنگروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، بے عقل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر عقل سے کام لے تو اپنی ذات کے اندر سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے سے نظر آ جاتے ہیں، اس کی معرفت مل جاتی ہے، اس کی پہچان یہی ہو سکتی۔ تو وہ حکمت والا ہے فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا علیم، جاننے والا۔ علم کا معنی جاننا ہے، وہ علم والا ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے، اور اس کا علم ذاتی ہے۔ ساری مخلوق کا علم، عام آدمی سے لے کر انبیاء تک جتنے بھی علوم ہیں، یہ سارے عطائی ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کا علم ذاتی نہیں ہوتا، نبی کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ علم ذاتی ہے۔ ہمارے علم کا ذریعہ حواس خمسہ ہے، حواس خمسہ ہے۔ آنکھ سے دیکھ کر ہمیں علم ہو جاتا ہے، کانوں سے سن کر علم ہو جاتا ہے، زبان سے چکھ کر علم ہو جاتا ہے، پھر لمس کے ذریعے کسی چیز کو چھو کر ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ذرائع کا محتاج نہیں، ہم ان ذرائع کے محتاج ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی اور اصلی اور حقیقی علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اب اللہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اس نے جو نظام زندگی ہمیں عطا فرمایا ہے، جس کو دین کہتے ہیں، نظام حیات، یہ اس نے بہت زیادہ مفید عطا فرمایا ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں نکال سکتا۔ زمین و آسمان پہ اس نے بنایا، زمین و آسمان اس نے بنایا، آسمان کو کیسے بنایا؟ کوئی اس میں نقص نکال سکتا ہے؟ کوئی بڑے سے بڑا انجینئر بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے اس کی علم، یہ ہے اس کی حکمت۔ اور پھر جو نظام زندگی اس نے عطا فرمایا، اب کافر کی طرف سے یہ ایک وصف سا مسلمانوں کی طرف ڈالا جاتا ہے کہ یہ جو شریعت آپ جسے کہتے ہیں، یہ جو اسلام کا قانون کہتے ہیں، یہ وہ پرانا زمانہ تھا، اس وقت یہ کامل عمل تھا، اب کامل عمل نہیں رہا۔ یہ سب سے بڑی گمراہی ہے۔ جو مسلمان بھی یہ ذہن بنا لیتا ہے کہ اب یہ شریعت جو ہے یہ قابل عمل نہیں ہے، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہو سکتا۔
اس حکمت والے نے جو نظام حیات، یہ جو دین ہمیں دیا ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ جو قوم اسی کو اپنائے گی وہی کامیاب رہے گی، دنیا میں بھی عزتیں پائے گی اور آخرت میں بھی عزتیں پائے گی۔ پھر فرمایا وبارک الذی لہو، وبارک اللہ نہیں وتبارک اللہ، اور وہ بڑی برکت والا ہے۔ ہر بندہ برکت چاہتا ہے، ہر بندہ خوشحالی چاہتا ہے، رزق میں برکت، عمر میں برکت، ہر جگہ، لیکن برکت کا پیدا فرمانے والا، برکت کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جو چیز کسی کے پاس ہو اس سے جڑے گا تو ملے گی۔ اگر برکت چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے بندہ، اس کے جڑنے کا ذریعہ اس کی عبادت ہے، اس کے احکامات کی پابندی ہے، اس کا کہنا ماننا ہے۔ جو اللہ کا کہنا مان لیتا ہے برکتیں ہی برکتیں اس کو مل جاتی ہیں۔ یہ جو اللہ والے ہیں نا، جن کے مزار پہ جائیں تو وہ لوگ قرآن خوانی کر رہے ہیں، ان کی مغفرت کی دعائیں ہو رہی ہیں، ہاں جی، یہ جو سسٹم چل رہے ہیں یہ وہ اللہ کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے ہے، یہ تماشا نہیں ہے۔ بڑے بڑے جاگیردار مرے ہیں، ان کی مزار پہ کیوں ایسی رونق نہیں ہے؟ یہ اللہ والے جنہوں نے اللہ کی محبت کو اپنے سینے میں جگہ دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے سلسلے جاری فرمائے۔ تو یہ برکت جو ہے نا، وہ حاصل کرنے کے لیے اس کی ذات کے ساتھ جڑنا پڑے گا، جو برکت والی ذات ہے، اور اس کے جڑنے کا طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے محبت کی جائے اور ان کے احکامات پر چلا جائے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کی سلطنت ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ یہ دن رات کا جو سسٹم ہے چل رہا ہے، یہ موت و حیات کا جو سلسلہ چل رہا ہے، یہ اس کی حکومت ہے۔ ساری دنیا میں مل کے کسی کو بچانا چاہے تو جسے وہ مارنا چاہتا ہے کوئی نہیں بچا سکتا، حکم اسی کا چلتا ہے، وہ کون کہتا ہے ہو جاتا ہے۔ آسمانوں میں بھی اس کی یہ دن رات، یہ سارے نظام تکوینی جو چل رہے ہیں اس کی امر سے چل رہے ہیں۔ اصلی اور حقیقی بادشاہ وہ، عارضی بادشاہیاں لوگوں کے پاس ہیں، آج ہیں کل نہیں ہے، تو اصلی بادشاہ وہ ہے۔ وما بینہما، اور زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس پر بھی اس کا حکم چلتا ہے۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور قیامت کا صحیح علم بھی اسی کے پاس ہے کہ قیامت کب آئے گی، یہ اس کا صحیح علم بھی اسی کے پاس ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب اللہ کی طرف لوٹنا ہے تو حساب کتاب بھی ہونا ہے، وہاں جو زندگی جو نعمتیں اس نے دی ہیں ان کا حساب بھی لیا جائے گا۔ اس بات کو بھی ہم نے ہر وقت ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کی نعمتیں حاصل کر رہے ہیں تو ان کا حساب بھی دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جو بھی ہمیں ملی ہیں اس کی رضا کے لیے خرچ ہونی چاہیے، اس کی ناراضگی میں خرچ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے